السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھے اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو جبکہ ایمان ان کے دلوں تک نہیں پہنچا، تم مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اور نہ انہیں آر دلاؤ اور نہ ہی ان کے عیب تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھا کرتا ہے، اور جس کے عیب کا اللہ پیچھا کرتا ہے تو وہ اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ وہ اپنے گھر کے وسط میں ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2032۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایسن طریقے سے گزار سکیں۔ ایسا تب بھی ممکن ہے جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکیں۔ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا معزز اور اپنے آپ کو بڑا اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، جو کہ بہت ہی غلط کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق آج ہم اگر کسی اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب یا کسی نقص، کسی خرابی یا کسی کمی کا پیچھا کرتے ہیں، اس میں کوئی خامی دیکھیں، تو ہم اس کی اصلاح کی بجائے اگر ہم اس کا مذاق بنا لیں، اگر ہم اس کو تنگ کریں گے، تو ہمارے عیب جو ہم دن رات کرتے ہیں اور بے شمار کرتے ہیں، ہمارے گناہ بے شمار ہیں جو ہماری گنتی میں بھی نہیں آتے، ہم جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر جاتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، ان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے گناہوں یا ان کی جو کوئی خامی ہے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ہم اس کی تلاش میں لگ جائیں گے، کسی کی عیب تلاش کرنے میں لگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب تلاش کر کے لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہر ایک چیز پر قادر ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے عیب لوگوں کو ظاہر کرنے کی اپنی قدرت کے مطابق ظاہر کرے گا، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا سامنا کر سکے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپ سکے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عیبوں کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے عیب بھی ہیں ان سے بھی ہم ایسے رہیں، اگر ہم کسی میں کچھ خامی دیکھیں، کوئی برائی دیکھیں، کوئی کسی میں غلطی دیکھیں، تو اس کا مذاق بنانے کی بجائے اس کی اصلاح کریں، نہ کہ اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے کم تر یا اپنے سے کمزور سمجھنے کے لیے اس کی اس خامی کا مذاق بنایا جائے، اس عیب سے اس کا مذاق بنایا جائے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر وقت گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائی کی اگر کوئی عیب کا ہمیں پتہ چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کا طریقہ بھی ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کسی کے سامنے اس کا وہ عیب یا اس کی وہ خامی، اس کی برائی بیان نہ کی جائے، تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اسے الگ بٹھا کے اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سمجھانا چاہیے، اور سمجھانے کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے ہم اپنے بھائی کو سمجھا رہے ہوں، نہ کہ ہمارا طنزیہ انداز ہو جس سے اسے سمجھانے کی بجائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم اس کی دل آزاری شروع کر دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اور دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ممکن ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرتے رہیں، اور اگر کسی میں کوئی خامی دیکھ بھی لیں تو اس کو چھپائیں اور اس کو الگ ہو کے سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ آپ میں خامی ہے، آپ اس سے
اپنی اس خامی سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ حافظ۔